السلام علیکم. آپ نے خبر میں ہوں محمد مالک. سیاست ہو, کاروبار ہو, کچھ میں اب ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے, پیسہ بولتا ہے. سب سے بڑی چیز پیسہ. کس کے پاس پیسہ ہے؟ شوگر ملز کے پاس پیسہ ہے. شوگر ملز جو تباہی مچائی ہوئی ہے اس پہ بھی آج بات کریں گے, بلکہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ خالی ابھی تک جو کالا دھن بنا ہے, میں جائز پروفٹس ہی نہیں, ناجائز پروفٹس ٹینز آف بلینز آف روپیز میں, اس میں نومبر میں ایک اور تڑکا کیسے لگے گا اور کیوں لگایا جا رہا ہے اور وہ کتنے کا تڑکا لگے گا, اور اس میں یا تو گورنمنٹ انکمپیٹنٹ ہے یا گورنمنٹ شریک جرم ہے. یہ فیصلہ آپ کریں گے. دوسری طرف جو سب سے ہاٹ سٹوری کل سے چل رہی ہے وہ ہے پی ٹی آئی کی جو تحریک کی بات ہو رہی ہے, اور وہ تو اپنی جگہ تھی, لیکن پھر ویکینڈ کے اوپر ایک اور نئی کنٹروورسی ہو گئی. مرزا افریدی جو ایک زمانے میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں, ان کے فارم ہاؤس پہ ایک میٹنگ ہوتی ہے. اس میں جناب آتے ہیں, گنڈا پور صاحب آتے ہیں, گور خان چیئرمین آتے ہیں, پارلیمنٹیرینز بہت سے ایم پی ایس کے پی کے وہ آتے ہیں. پھر وہاں پہ جو ایک کنٹروورسی چل پڑتی ہے کہ جو چیف آرگنائزر پنجاب کی عالیہ حمزہ, ان کا ایک ٹویٹ آ جاتا ہے, بوکس کا جھگڑا کیا. اور آج تو ایون سلمان اکرم راجہ جیسا ٹھنڈا آدمی وہ اتنے غصے میں تھے کہ میں حیران ہو گیا ان کی بات سن کے. وہ بھی بات کریں گے سین کیا ہے. لیکن کویسچن پہلے اس پہ آ جائیں کہ مرزا افریدی صاحب ہیں کیا کہ جہاں ان کے گھر ایک محفل لگتی ہے. اور بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ جو پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے میرے شو میں کہا ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہم کس کے فارم ہاؤس پہ جا رہے ہیں. پھر 90 دن والی چیزیں, اور اس کے بعد آج وہ کہاں پہنچ گئی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پہلے تو آج پہ آ جائیں. مرزا افریدی صاحب کون ہیں, ان کا ایک بیان سن لیں تاکہ آپ کو یادداشت آپ کی آ جائے. ملک میں 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں میں اس کو ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہوں. اسپیشلی ہمارے جو جناح ہاؤس کے اوپر ہوئے ہیں, ہمارے جی ایچ کیو کے اوپر ہوئے ہیں, اور جو ہمارے شہداء ہیں ان کی جو یادگاریں ہیں ان کی بے حرمتی ہوئی ہے, میں اس کو ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہوں. اور اس میں جو بھی انوالو ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. یہ ان کی تاریخ ہے. اس کے بعد یہ ایک انٹرنیشنل بڑے لمبا دورے پہ چلے گئے, سب کچھ ہو گیا. پھر اقبال آفریدی جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے ان کے بارے میں بتایا کہ خان صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملے گی بیکاز یہ ان میں شامل ہیں جو لوگ پارٹی کو چھوڑ کر پھر جاتے رہے. اقبال آفریدی صاحب نے کیا کہا؟ میں خان سے ملنے گیا تھا تو وہاں پہ خان نے میرے سامنے نور الحق قادری کا نام لیا تھا کہ ان کو ہم نے ٹکٹ دینا ہے اور مرزا افریدی کو ہم نے ٹکٹ نہیں دینا ہے. پھر اب پتہ لگا, ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ بھی آیا ہے بیرسٹر سیف صاحب کا, اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو ٹکٹ سینٹ کا دے دیا گیا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کسی کی ملاقات نہیں ہوتی اور ایسے کرٹیکل موقع پہ آج بیرسٹر سیف کی ایز یوزول ملاقات ہو جاتی ہے عمران خان صاحب سے, اور مرزا افریدی جو ہیں ان کو ٹکٹ بھی مل جاتی ہے. کل جب میں نے یہی سوال سلمان اکرم راجہ صاحب سے کیا, 2 سوال کیے. ایک تو انہوں نے ہمارے پروگرام میں خبر بریک کی کہ 90 دن کی جو بات تھی وہ کسی سے مشورہ بھی نہیں ہوا, کسی کو نہیں پتا تھا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا, مرزا افریدی کا بھی جواب سن لیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کس کے فارم پہ جا رہے ہیں. عجیب سی بات ہے, کیونکہ آپ کو کوئی بھی کہے ایک شہر سے دوسرے شہر ہم اکٹھے ہو رہے ہیں, فلانی جگہ ملیں گے, یار یہ کس کا گھر ہے جہاں مل رہے ہیں, کس کا فارم ہاؤس ہے جہاں پہ مل رہے ہیں. یہاں پہ پتہ یہ لگ رہا ہے کہ جتنے ایم پی ایس تھے, ایم پی ایس تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کس کے گھر جا رہے ہیں. سن لیں ذرا کیا کہا سلمان اکرم راجہ صاحب نے. یہ 90 دن کہاں سے فگر آیا ہے؟ آپ تو سیکرٹری جنرل جی, یہ اس حوالے سے پارٹی کے اندر کوئی مشاورت نہیں ہوئی. یہ علی امین صاحب کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے, یہ پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. پارٹی کے لیے عمران خان صاحب ہی کی جو رائے ہے یا حکم جو ہے وہ مقدم ہے. انہوں نے یہی کہا ہے عمران خان صاحب نے کہ 5 اگست کو اس تحریک کو اپنے عروج پر ہونا چاہیے. اس سے آگے کی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی. 90 دن کی جو بات ہے پارٹی کے اندر کہیں نہیں ہوئی. اس کو علی امین صاحب کی رائے سمجھا جائے. یہ کوئی پارٹی کا فیصلہ یا پارٹی کا کوئی موقف نہیں ہے. وہ تو آر پار کی بات کر رہے ہیں, یا پارٹی آر ہوگی یا پار ہوگی, اور یا پھر ہم سیاست چھوڑ دیں گے. دیٹس اے ویری ویری اسٹرانگ بولڈ اسٹیٹمنٹ. یہ ان کی رائے ہے نا جی. میں نے عرض کیا اس حوالے سے پارٹی کے اندر کوئی مشاورت نہیں ہوئی. یہ بھی ہوا.
پھر یہ بات کے بارے میں کیٹیگوریکلی خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ اس بندے کو ٹکٹ نہیں دینی، اور سارے وہاں پہنچ گئے. تو یہ جگہ کا انتخاب ہوا، یہ جمعے کی رات دیر سے یہ معلوم ہوا مجھے کہ جگہ کیا ہے. بہت سے پارلیمنٹیرینز کو ہفتے کی صبح بھی معلوم نہیں تھا کہ لاہور انہوں نے کہاں جانا ہے. یہی کہا گیا کہ ایک فارم ہاؤس میں جانا ہے. بعد میں یہ بات سامنے آئی. تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن اس وقت دیر ہو چکی تھی. جس شخص نے وہ پارٹی کا رکن ہو، خواہ وہ دولت مند ہو یا دولت مند نہ ہو، جس کسی نے بھی پارٹی کا ساتھ دیا ہے، پارٹی کے لیے کام کیا ہے، پہلا حق اسی کا بنتا ہے. دولت ہرگز معیار نہیں ہونی چاہیے سینٹ کے ٹکٹ کے لیے. تو کہ پیسے کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی الیکشن میں، اور بالخصوص سینٹ کے الیکشن. پیسے کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب جو بیان میں پہلے ٹویٹ کر رہا تھا، وہ بیان ہے ان کا، تو بیرسٹر سیف صاحب نے بتا دیا بھائی پیسے والے ہیں یا نہیں ہیں، ٹکٹ ان کو مل گیا ہے. کسی کو نہیں پتا میٹنگ کہاں پہ ہو رہی ہے، سارے چلے جاتے ہیں. خیر اینی وے دس از بحث یہ ہو رہی تھی، اور یہ سانس ہے پی ٹی آئی کا کہ ہم نے گورنمنٹ سے بات نہیں کرنی، ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے. لیکن جن سے بات کرنی ہے آج ان پہ پھر دوبارہ بڑے سنگین الزامات لگا دیے ہیں. اور یہاں تک وہ بات دوبارہ آ گئی ہے کہ انہوں نے علیمہ بی بی نے یہاں تک کہا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں گے. اور ان کا میرے پہ جو ظلم ہو رہے ہیں وہ بھی ان کے کہنے پہ ہو رہے ہیں. کیا کیا انہوں نے بات کی، ذرا سنتے ہیں. ان کے اوپر اتنی سختیاں کی جا رہی ہیں، بشرا بی بی پہ اور عمران خان پہ، ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. یہ ساری سہولیات ختم ہوئی ہیں. انہوں نے کہا بشرا بی بی ایک ٹی وی دیکھتی ہے، وہ بھی ان کا بھی بند کر دیا گیا. یہ جو ساری سختیاں کی جا رہی ہیں اس کے ذمہ دار ایک سپرنٹینڈنٹ انجم ہے، دوسرا جو کرنل ہے. کہتے میں ان کو بالکل پہچانتا ہوں. یہ کون ہے کرنل؟ یہ عاصم منیر کی انسٹرکشنز پہ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جو ظلم ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عاصم منیر کو جو غصہ ہے وہ اس لیے کیونکہ انہیں زلفی بخاری کے ہاتھوں آج سفارش بھیجی تھی بشرا بی بی کو ملنے کے لیے. جب بشرا بی بی نہیں ملی، یہ اس کا بدلہ اتار رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا اگر مجھے جیل میں کچھ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار عاصم منیر ہوگا. انہوں نے ہدایت دی اپنی پارٹی کو، آپ عاصم منیر کا حساب لیں گے اگر مجھے جیل میں کچھ ہوا. چاہتے ہیں عمران خان نے یہ کہا ہے بشرا بی بی کو توڑے تاکہ وہ عمران خان ٹوٹے. عمران خان نے کہا ہے جہاں اتنا وقت گزر چکا ہے میں ظلم کا نظام نہیں قبول کروں گا، اور میں جیل میں ساری زندگی قید رہنا پہ میں رہ لوں گا. جی پھر جب بھی ہم نے دیکھا ہے کوئی موقع آتا ہے جب سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں اور کبھی ضرورت پڑتی ہے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب ہمیشہ کوئی ایسی بات سخت کرتے ہیں کہ کم از کم مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی بات نہ ہو پائے. اور اب جو لیٹسٹ ان کے بیانات تھے اس میں تو کر کے بات کی، بڑے ہی ایک کیا کہتے ہیں ان اے ویری انسلٹنگ مینر اس طرح باتیں کی. پھر چیلنج دے دیا. یہ اور بات ہے کہ جے یو اے نے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے ریزائن کر کے لڑ لے الیکشن، ہم بھی تیار ہیں. لیکن یہ سارا ایک پیٹرن نظر آتا ہے. اگر 90 دن ایک بڑا اپنے لیے مصیبت ہے، آپ نے خود اپنے لیے ٹائم لائن دے دی، پھر جن لوگوں کا ٹکٹ نہیں ملنی ان کو ملنی، اور آخری دن کنونسنگ کرنے اچانک پھر بیرسٹر سیف صاحب کو اجازت ملتی ہے. ہو کیا رہا ہے ان تمام چیزوں میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے حافظ عبداللہ صاحب نے، بہت شکریہ حافظ صاحب. ہمیں سینیٹر ڈاکٹر فرحان اللہ نے شاید جوائن کیا پی ایم ایل این سے، اور تیمور جھگڑا صاحب ایکس فائنانس منسٹر کے پی کے. ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، آج پھر ٹارگٹ کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو. یہ آپ کے ساتھ لیگ والے بیٹھے ہیں کہتے ہیں کرو ہمارے سے بات، ہم تمہارے سے بات کرنے پہ تیار ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں آپ کے پاس پاور نہیں ہے. جس کے پاس پاور ہے اس پہ آپ کہتے ہیں میری زندگی کو کچھ ہو گیا تو اس پہ پارٹی کو کہتے ہیں حساب تم لوگ اگر مجھے کچھ ہو گیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی غصہ تو اور کیا، غصہ اس بات کا کہ ان کے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی جب ہٹایا تھا ایز ڈی جی آئے، تو اب وہ غصہ نکال رہے ہیں. اتنی بڑی گیم میں یہ باتیں. پھر آپ گنڈا پور صاحب خود ہی 90 دن اناؤنس کر دیتے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. ہمیں تو آپ کی سیاست سمجھ نہیں آ رہی. مجھے 40 سال ہو گئے صحافت کرتے ہوئے، ہم نے بڑی تحریکیں دیکھی ہیں، ماڈی دیکھی، دوسری دیکھی اور سب کچھ. مجھے ذرا سمجھا دیں اگر ان سے بات کرنی ہے اور ان پہ ذاتی آپ نے الزام لگانے اور پھر یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، سیریسلی یہ کہاں جائے گی بات؟ کیسے مجھے سمجھا دیں. نے کہا کہ سیاست سمجھ نہیں آ رہی، شاید کبھی پہلے ایسے سچویشن بھی نہیں ہوئی.
جب حکومتیں نکالی جاتی تھیں تو پھر وہ آرام سے ان کے لیڈران بیٹھ جاتے تھے یا ایگزائل میں چلے جاتے تھے. اگر ان کو جیل میں ڈالا جاتا تھا تو ان کے گرد جو ہے وہ نہ پھر اس ملک میں 9 ستارے بھی چلے, اس ملک میں MRD بھی چلی, لوگ پھانسیاں لگے, لوگوں کو ٹکٹکیاں لگیں. ایسی بات نہیں, اس زمانے میں سوشل میڈیا اور اتنے چینل نہیں تھے تو بات پھیلتی نہیں تھی. ظلم یہاں بہت ہوئے ہیں. ایوب خان سے چل پڑیں اور آپ اینڈ تک زمانے میں آ جائیں, جاولک صاحب کے زمانے تک آ جائیں, بڑے ظلم ہوئے ہیں, کوئی انوکھے ظلم نہیں ہو رہے. یہ تو ایک نیا سوال کھولتا ہے نا, ہاں, کہ جن کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں انہوں نے کچھ سیکھا نہیں, یا جو ایکسپیریمنٹیشنز. اچھا پہلے مجھے یہاں سمجھائیں, مجھے لاجک سمجھا دیں کہ واقعی یہ کوئی بہت زبردست اسٹریٹجی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں اسی کا جواب دے رہا تھا کہ چونکہ آج بھی آپ کی سیاست, آپ کی ساری میڈیا, آپ کی ساری گفتگو عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے, لیکن واقعی وہ ایکسیس لمیٹڈ بھی ہے, وہ ایکسیس کنٹرولڈ بھی ہے, وہ ایکسیس چند لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہے. تو بیسکلی اس نے ان اے وے پورے ملک میں ایک انارکی بھی کریٹ کر دی ہے, جہاں پہ ہمارا سپورٹر انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہے, وہ اپنی دماغ سے بات کرتا ہے. جو انٹرنل ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اس میں اگر ایک بندے کو ہٹ لگتی ہے تو وہ پھر اپنی سیلف ڈیفense استعمال کرتا ہے. اب دیکھ لیں ملک میں مسئلے تو کم نہیں ہیں, لیکن ہمارے 90% ٹاک شوز, عالیہ حمزہ سینٹینس کمپلیٹ کرنے دیں کہ آپ اسی پہ وہ کر رہے ہیں, ہمارے 90% ٹاک شوز PTI کے اندرونی معاملات پہ فوکس کریں. وہ اس لیے کہ مین اپوزیشن ہے ہی آپ لوگ نا, اس لیے وہ دوسری بات ہے. اب عالیہ حمزہ پہ سارے اگریڈ تھے کہ بڑا کام کر رہی ہیں پنجاب میں, بڑا صحیح کام کر رہی ہیں. اب انہوں نے کل ایک ٹویٹ کر دیا اپنا, اور اس سے میری جب ان کے لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی اس سائٹ پہ ان کا اعتراض صرف یہ ہے کہ میرے حوالے سے کوئی بیانات نہ دیں. سلمان اکبر راجہ صاحب نے کہہ دیا, دوسروں نے کہہ دیا عالیہ حمزہ مصروف تھی اس لیے نہیں آئیں. ان کا میرے سے کسی نے پوچھا, پھر ان کا طنزیہ سا ٹویٹ آیا کہ اچھا مجھے آپ سے پتہ لگ رہا ہے میں بہت مصروف تھی, لیکن اس پہ ریاکشن دیکھیں اور پھر سپلٹ دیکھیں. پہلے میں سلمان اکبر راجہ صاحب کو سنیں انہوں نے کیا کہا ہے, اور پھر علی ظفر صاحب ویری ہمبل ڈیسنٹ مین, وہ انہوں نے بھی اس کا کیا جواب دیا. آپ کی پارٹی میں ویری کول ہیڈڈ گئے, میں تو سرپرائز ہوں, لیکن ذرا سلمان کا سنیں اور پھر ذرا علی حمزہ کا, وہ ان کا علی ظفر صاحب کو بھی سن لیں. انہیں پتہ ہونا چاہیے کیوں نہیں تھی وہاں پہ, پھر وہ اگر آنا چاہتی تھی کس نے روکا تھا؟ ان کا وہاں ہونا نہ ہونا بالکل غیر اہم بات تھی. کوئی ایسا کوئی موقع تھا کہ کسی کا وہاں ہونا ضروری تھا؟ اگر وہ نہیں تھی وہاں تو نہیں تھی, جس نے آنا تھا وہ آ جاتا. پریس کانفرنس میں کوئی دعوت دی جاتی ہے کسی کو؟ بالکل ایک بیوقوفانہ گفتگو تھی اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اور آئندہ ایسی کوئی گفتگو کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. تو میں بات کر رہا ہوں اور ٹھیک کر رہا ہوں, اگر کسی میں ہمت ہے, مجال ہے اس بات کو رد کرنے کی تو میں دیکھ لوں گا. تمام گفتگو بیوقوفانہ کی گئی ہے, اور اگر اس کے بعد کوئی بات ہوئی ہم تعلیمی کارروائی کریں گے. ایک اچھے ایونٹ کو بیوقوفانہ وجہ سے متنازع بنایا گیا, یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. کیوں ٹویٹ کی کسی نے؟ پھر کیا وجہ تھی ایک پریس کانفرنس کے بعد ٹویٹ کرنے کی؟ میں اس ٹویٹ کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. خبردار آئندہ کسی نے ایسی کوئی حرکت کی, کوئی ضرورت نہیں رابطہ کرنے کی. جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے, کوئی فارغ نہیں کیا جا رہا. وہ اپنا کام کریں, جس کام کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے ان کو وہ کام کرنا ہے. ان کو پنجاب کو موبلائز کرنا ہے, پنجاب میں انہوں نے تحریک چلانی ہے, ان کا یہ کام ہے. ان کا کام ٹویٹ کرنا نہیں ہے. کہانیاں بھی ہیں. وہ چیف آرگنائزر ہیں, پنجاب میں کوئی موومنٹ ہو رہی ہے تو ان کو تو سب سے پہلے شامل ہونا چاہیے تھا, اور تو اطلاع ہونی چاہیے تھی. ڈپٹی جنرل صاحب نے کہا ہے کہ شاید وہ مصروف ہیں. میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مصروف ہوں, یہ تو بتایا ہی نہیں تھا. وہ یہ بھی کہتی ہیں ہماری گفتگو تک نہیں ہوئی. سیکرٹری جنرل صاحب نے اتنا غصہ کر دیا, ان سے نہیں پوچھا. فنان صاحب آپ کی تو لاٹری نکلے گی, آپ کی تو مسکراہٹیں بند نہیں ہو رہی کہ جو پارٹی آپس میں اس طرح ایک دوسرے کے گریباں پہ پکڑی ہوئی ہے, یہ کیسے تحریک چلائیں گے. اور آج کا جو بیان آ گیا جس میں پھر ٹارگٹ کر دیا ملٹری لیڈرشپ کو, یہ گنڈا پور صاحب آپ لوگوں کے ساتھ ملے تو نہیں ہوئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں تو ظاہر ہے گنڈا پور صاحب کے اوپر تو کامنٹ نہیں کر سکتا. یہ تو آپ دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. باقی جو معاملات ہیں وہ عبداللہ صاحب سے بھی یہی پوچھنا, مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹیز جو ہے نا وہ چلتی ہیں کسی آئیڈیالوجی کے تحت, کسی بڑے مقصد کے لیے. اگر آپ کو آبجیکٹیو یہ ہے کہ جی مجھے فلانی فیسلٹی مل جائے, مجھ سے فلانا بندہ مل جائے, میرے کیس ختم ہو جائے, میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے, تو پھر وہ تتر بتر کا ہی شکار ہوتی ہیں. اور آپ کو کوئی فکر ہے اس تحریک کی؟ ہمیں جنرلی نہیں, جنرلی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, بہت زیادہ کوئی فکر نہیں ہے ہمیں اس کی. حکومت ویسے ویجیلنٹ ہے, حکومت کو ویجیلنٹ ہونا بھی چاہیے, لیکن دیکھیں جب یہ بہت پیک پہ بھی تھے نا
2014 سے ہم ان کی تحریکیں دیکھ رہے ہیں. تو آبجیکٹو تو نہ ان کا پہلے پورا ہوا تھا، نہ ہم آئندہ ان کا پورا. عمر ایوب کی بیلیں کیوں کینسل کروا دی آج؟ نہیں ہم نے، وہ تو عدالتی معاملہ ہوگا، وہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. نہ کریں عدالتیں آپ کو. نہیں انہوں نے فارم 47 کرتے رہتے تو ان کا وہاں پہ کھول دیا انہوں نے کہ پتہ چلے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے، تو وہ بھی معاملہ سامنے آ جائے گا. ان کا بھی کھول دیں، ان کا بھی کھول دیں. میں تو کہتا ہوں سارا خیر پختونخوا کھول لیں. مجھے تو کھول دیں. حافظ صاحب بھی مجھے آپ بھی کھول دیں، آپ کو اختیار تو ہے. حافظ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، ابھی سینٹ کے الیکشن بھی چل رہے ہیں. ابھی میرا خیال تھا کہ شاید یہ سلمان مجھے بڑے اچھے دوست ہیں، میرا خیال تھا اتنا غصہ اس بات پہ بھی کر دیں گے کہ مرزا افریدی کو ٹکٹ کیوں مل گیا. کل کے ان کا بیان ہے کہ بالکل پیسے پہ نہیں ہونا چاہیے سب کچھ. جب یہ کوئی گیم چلتی ہے سیاسی ذرا بننے لگتی ہے، گنڈا پور صاحب ذاتی طور پہ ٹارگٹ کرتے تھے مولانا کو، اس باری بھی تو کر کے پھر الیکشن یہ وہ. یہ کیا سین کیا ہے؟ کیا یہ جان کے کرتے ہیں؟ بیکاز اس کا فائدہ ان کی پارٹی کو تو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. فائدہ ہوتا ہے یا سرکار کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا ان کے ون پیج کو. یہ گنڈا پور صاحب ملے ہوئے ہیں دوسری سائڈ پہ، کھل کے میرے سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محمد مالک صاحب، آپ نے پیسے کی بات کی. بچپن میں ہم پڑھتے تھے 86 میں، میرا ہوم ڈسٹرکٹ چمن ہے، وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے پہلے تو روڈ بھی بہت خستہ حالت کی تھی. 24 گھنٹے میں ہم پشاور پہنچتے تھے، پھر خیبر ایجنسی میں پڑھتا تھا. تو کبھی کبھار بسوں میں انڈین گانا لگتی تھی، تو اس میں ایک گانا بہت مشہور تھا اس زمانے میں. وہ کہتے تھے عیسیٰ پیر نموسا پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر. تو اس کا مطلب یہ ہے نہ عیسیٰ کی کوئی اہمیت ہے نہ موسیٰ کی کوئی اہمیت ہے. دونوں انبیاء گزرے ہیں، اور نہ رسول اللہ کی کوئی اہمیت ہے نہ نظریے کی کوئی اہمیت ہے. یہاں پیسہ چلتا ہے. اس کے لیے میں ایک دلیل دیتا ہوں. میں خیبر پختونخوا کی بات بھی نہیں کروں گا، کسی اور کی، میں بلوچستان کی بات کرتا ہوں. بلوچستان میں ایم پی ایس خود کہتے ہیں جو اسمبلی پہنچے کہ میں نے اتنے پیسے دیے، مجھے یہ ملا. دوسرا ایم پی ایس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے ملے، میں نے پیسوں سے وزارت لیا. تو پیسہ چلتا ہے نا. اب آئیے اس پر. اب ایک اقبال افریدی کا آپ نے چلایا، انہوں نے کہا کہ مرزا افریدی کو ٹکٹ نہیں ملے گی کیونکہ خان صاحب نے کہا. انہوں نے کہا میرے سامنے کہا، لیکن ابھی آپ نے بیرسٹر سیف نے بیان دیا کہ ان کو ٹکٹ مل گیا. اب آپ اندازہ لگائیں کس بات پر یقین کریں گے، اقبال کی بات پر یقین کریں گے یا اس کی بات پر. اچھا، سلمان اکرم راجہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم لاہور کہاں جا رہے ہیں، کہاں میٹنگ، ہم وہاں پہنچا دیا. اچھا، دوسری بات، 5 اگست ہم ایک تحریک چلائیں گے، لیکن پریس کانفرنس میں علی محمد گنڈا پور صاحب نے بات کی 90 دن کی. سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری ہے پارٹی کا، وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ 90 دن کہاں سے آ گئے، یہ تو ہمارا فیصلہ تھا ہی نہیں. تو پھر فیصلہ کس کا تھا؟ اب آئیے اس بات پر. ہمیشہ پی ٹی آئی اور جے او آئی کے درمیان ایک تلخی رہی ہے. 8 فروری کے بعد اتنی قربت آئی کہ ہم اتحاد تک پہنچ رہے تھے. ساری تلخیاں ہم بھی بھول گئے، وہ بھی بھول گئے. ہمیشہ ناراض نہ ہو میرے بھائی جگڑا صاحب، ہمیشہ وہ ایسے بیان داغتے رہے کہ اس مثبت اور پرتضاء ماحول کو، مثبت فضا کو وہ خراب کرنا چاہتے تھے، سبوتاج کرنا چاہتے تھے. اب سوال وہ ہے جو آپ نے اٹھایا. اب اس وحدت کو، اس اتفاق کو انتشار میں تبدیل کرنا، یہ کس کے فائدے میں جاتا ہے؟ یہ تو عفنان صاحب کی پارٹی کے فائدے میں جاتا ہے. یہ صحیح بات. اگر آپ اس کو ٹف ٹائم دیں گے یا ان کی سہولت کار کو آپ ٹف ٹائم دیں گے بھائی، پھر تو ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے. اگر کوئی خراب کرنا چاہتا ہے تو پوری پارٹی کو کیا کر رہی ہے، کس کی خدمت ہو رہی ہے؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ میں نے کہا پچھلے دن میں نے بیان دیا جو علی محمد گنڈا پور صاحب نے ادھر مولانا صاحب کے بارے میں بہت سخت الفاظ اور توہین آمیز زبان استعمال کی، جس پر خود مجھے پی ٹی آئی کے اراکین نے کہا کہ اس پہ ہم شرمندہ ہیں. میں نے کہا اس وقت کہ علی محمد گنڈا پور نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، بلکہ وہ 313 میں ہے. اب 313 کہاں ہے آپ کو خود اندازہ ہے. یعنی آپ اپوزیشن کی صفوں میں انتشار ڈالتے ہیں، شعوری یا غیر شعوری. کوئی بندہ تو ایسا ہوگا پارٹی میں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم اتنی قریب پہنچ رہے ہیں اور آپ بیان داغتے ہیں اس ماحول کو خراب کرنے کی. یہ کس کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ خدمت پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ تو پی ٹی آئی کو نقصان ہے. ہاں، یہ خدمت آپ کو ہو رہی ہے؟ نہیں، آپ کی شخصیت کے لیے بھی سیاسی طور پر یہ بہت بڑا نقصان ہے. یہ خدمت کس کی ہو رہی ہے؟ یہ تو یا تو حکومت کی خدمت ہو رہی ہے
یا تو اسٹیبلشمنٹ کی خدمت ہو رہی ہے. اس سے فائدہ کس کو پہنچے گا؟ عام سینس میں آپ اس آدمی سے پوچھیں کہ یہ فائدہ کس کو پہنچے گا. جگڑا صاحب بتائیں نا آپ مجھے، آپ سے انفیئر کویسچن ہے کیونکہ آپ بھی کوئی ان کی پسندیدہ لسٹ پہ نہیں ہے گڈا پور صاحب کی، مجھے پتا ہے آپ، لیکن آپ پارٹی کے تو ہیں، آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. جتنے ابھی تک واقعات ہوئے ہم نے دیکھا، گنڈا پور صاحب نے سائیڈ لائن کیا بشرا بی بی کو، انہوں نے لیما خان کو بھی سائیڈ لائن کیا، انہوں نے پارٹی کے اندر جتنے آپ لوگ بھی تھے سارے سائیڈ لائن ہو گئے، فارغ ہو گئے، چاہے وہ عاطف خان ہے، دوسرے کسی کو نیشنل اسمبلی کی ٹکٹ دبا دی، سب کچھ سارا میدان صاف کر دیا. پھر ہم نے نومبر دیکھا، اس سے پہلے مئی دیکھا، پھر نومبر دیکھا. اب جب بھی ہوتا ہے اس معاملے کو ایسی پچ پہ لے جاتے ہیں کہ یہ عفنان صاحب کی پارٹی کو پکی پکائی تھالی میں چیز مل جاتی ہے. دیکھیں جی چیف منسٹر کہہ رہا ہے میں گولیاں چلاؤں گا، ہم جنازے گریں گے، فلانا ہوگا، تو ان کو بہانہ مل جاتا ہے کہ پورا سختی سے ریاکٹ کریں، ہر باری پلیٹ میں رکھ کے دے دیتے ہیں. لیکن میں آج حیران اس لیے ہوں کہ جو بیان علیمہ بی بی نے آ کے کوٹ کیا ہے خان صاحب کا، بڑے عرصے بعد دوبارہ آپ لوگوں نے اب فیلڈ مارشل کی ذات کو پھر ٹارگٹ کر لیا. ان سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے. ہمارا خیال تھا کہ آپ تحریک چلائیں گے، کوئی ماحول بنے گا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو جائے آپ سے بات کرنے کی. یہ ذاتیات پہ جانے کی اسٹریٹجی کس طرح وائبل ہے؟ ذرا مجھے میں تو اسٹریٹجی اس کو جو ہے وہ اسٹریٹجی بنانے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں ٹھیک کرنی ہے. اب آپ نے میرے سے 2-3 بڑے مشکل سوال پوچھے جس میں مجھے جو ہے وہ پارٹی کے انٹرسٹ کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن I have to try and say the truth. جو چیز ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ جو چینی کی ایکسپورٹ اور امپورٹ ہوئی ہے، بات کرنی چاہیے کہ جو IMF کا پریشر ہے، بات کرنی چاہیے جو ٹیررزم پورے ملک میں ہو رہی ہے، جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سچویشن ہے، بات کرنی چاہیے مریمیفیکیشن کی. لیکن ہم خود نیوز آئٹم بن رہے ہیں. رائٹ، میرے خیال میں 2-3 چیزیں جو ہمیں کرنی ہے، تو میں وہ انڈیویجول لوگوں کی اس میں نہیں پڑتا. نمبر 1، پارٹی میں کچھ میکنزمز ہیں، آبویسلی وہ میکنزمز کام نہیں کر رہے، تو یہ لاہور والی جو سچویشن ہے یہ بنی. مثال کے طور پہ میں گیا، مجھے جو ہے وہ جب اندازہ ہوا کہ مرزا افریدی صاحب کے گھر پہ تھا، اینڈ he's always been very friendly، لیکن میرے خیال میں جب 4-5 لوگ سینٹ کے لیے کھڑے تھے تو یہ غیر مناسب تھا. میں نے سلمان صاحب کو بھی کہا کہ میں ان کے گھر میرے خیال میں جانا اپروپریٹ نہیں ہے، اور میں وہاں پہ نہیں گیا. اگلے دن پریس کانفرنس بھی وہاں پہ تھی، میں وہاں پہ نہیں گیا. یہ تو ان کے کینڈیڈیچر کو خود کنٹروورشل بنانا ہے نا، ایسے چیز کرنا. اب جب کنٹروورشل تو نہیں بنایا، انہوں نے تو انڈورس کیا. جب سلمان صاحب کو بھی نہیں پتا تو پھر دیٹ مینس کہ کوآرڈینیشن کا ایک فقدان ہے. دوسری چیز ڈسپیوٹ ریزولوشن، یہ اتنی باتیں اوپنلی کیوں ہو رہی ہیں کہ جہاں پہ جو کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے ہم انٹرنلی ریزالو نہیں کر پاتے. میں نے اسے شو میں پوچھا تو انہوں نے اس بات کو آپ نے ایک تیسری کنسیڈ کیا کہ میں نے عالیہ کو فون بھی نہیں کیا. اگر اتنا غصہ ہے تو آپ فون کر کے پوچھتے ہیں تم نے. دیکھیں میں انڈیویجولی کسی پہ کیا بات کروں، لیکن یہ ابھی آپ نے کہا، آپ مجھے کہیں گے کہ ٹکٹ کس کو ملا ہے، آئی کانٹ سے. میں نے ابھی بیرسٹر سیف کا بیان دیکھا، لیکن فرینکلی بیان بیرسٹر سیف کے دینے کا تو نہیں ہے نا. اگر کوئی کمیونیکیشن بھی بیرسٹر سیف کے تھرو ہوئی ہے تو بیان جو ہے وہ سیکرٹری جنرل یا چیئرمین کے دینے کا ہے. رائٹ، تو آئی تھنک یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں خود نقصان پہنچا رہی ہے. اس کے بعد سیدھی ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، وہاں پہ میں یہی جو ہے وہ باتیں کروں گا. وی ہیو ٹو گو بیونڈ دس، کیونکہ ان دی اینڈ ہمارے جو ووٹرز ہیں، اور وہ ووٹرز میرا ماننا ہے پاکستان کے 70-75% عوام ہیں، وہ ہماری ایکٹیویٹیز دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ ہماری کتنی انفرادی اور اجتماعی کریڈیبلٹی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، پھر میں جب عفنان صاحب کے پاس جا رہا ہوں، بیکاز پی ٹی آئی کا مسئلہ ڈسکس ہم کر رہے ہیں. آج بیرسٹر گور نے بھی کہہ دیا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جی، کہہ دیا تو 90 دن ہے. وہ گنڈا پور صاحب اتنے آل پاورفل کیوں ہیں کہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 90 دن ہوگا نہیں ہوگا، جس کے مرضی اپارٹمنٹ میں جاؤں اس کو نہیں ٹکٹ دینی خان صاحب میں، تو میں اس کے گھر پہ ہی فارم ہاؤس پہ کروں گا، وہیں سے تحریک اناؤنس کروں گا. اتنے پاورفل کیوں ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں تو اٹس اے سمپل تھنگ. ایک چیف منسٹر ایز چیف منسٹر نیڈس ٹو ہیو آل دا پاور کہ وہ اپنے صوبے کو چلائے. لیکن جب ہم پارٹی کے معاملات پہ آتے ہیں، دیر کین بی نو اوپننگ بیٹسمین، دیر کین بی نو اوپننگ بولرز، اور جب وہ رول کانٹروین ہوتا ہے
تو پھر آپ نے خود دیکھا گنڈاپور صاحب نے 90 دن کا کہا اور سلمان صاحب نے ان کو کانٹرڈکٹ کیا کہ یہ ان کا ذاتی بیان تھا. تو تحریک کیسے چلے گی اس طرح؟ تحریک تبھی چلے گی اور مومنٹم پک کرے گی جب اس کا ہم حل نکالیں گے, اور وہ فرینکلی ایک میٹنگ ہے. بٹ سم ون ہیز ٹو ٹیک دا بل بائی دا ہارنز اینڈ سم ون ہیز ٹو سے ٹروتھ ٹو پاور. عمران صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ ہر باری آپ دوسروں کی ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے, صرف کریٹیکل ٹائمز کے اوپر آپ عمران خان سے صرف گنڈاپور صاحب کو اور بیرسٹر سیف کو ملنے دیتے ہیں. آج اگر ان کا ماسک پہن لوں, انہوں نے کہا تھا میرے شو میں کہ میں وہ ٹام کروز والا مشن امپاسبل والا ماسک پہن لوں, بیرسٹر صاحب کا ماسک جو بھی پہن لے اس کو اجازت ہوتی ہے. اس میں آپ لوگ تو گیم کر رہے ہیں نا کہ ہر باری کریٹیکل موقع پہ یا بیرسٹر سیف ملتے ہیں جا کے خان صاحب کو, یا گنڈاپور صاحب ملتے ہیں, جتنے اس قسم کے لوگ ہیں ان کو پھٹکنے نہیں دیتے. دیکھیں بات یہ ہے, اگر آپ نے مین پرابلم جو ہے وہ یہ نہیں ہے. مین پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ ایکچولائزیشن نہیں ہے کہ وہ جیل میں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جیسے معاملات بنی گالہ سے چلا رہے تھے وہ ایسی جیل سے چلا لیں گے. اب وہ جب وہ نہیں ہوتا تو نارملی طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں پاور, یعنی کہ آپ اپنا جو بھی آپ کا سیکنڈ ان کمانڈ ہے یا تھرڈ ان کمانڈ ہے اس کو آپ دے دیتے ہیں کہ بھائی تم چلا لو, یہ آبجیکٹیو ہے 4, ان کو پورا کرنا ہے. وہ عمران خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ میری فیملی سے بھی ملاقات ہو, میرے لائر سے بھی ملاقات ہو, اس کے بعد میرے سیاسی لوگوں سے بھی ملاقات ہو, جو اس طرح ہو نہیں سکتا نا. آپ جتنی ملاقاتیں عمران خان صاحب کی ہوئی ہیں کسی اور ایکس پرائم منسٹر کی جیل میں نہیں ہوئی, کوئی اس کی پریسیڈنس ہی نہیں ہے, بلکہ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ. تو بہت اچھا, ان کو بڑے اچھے طریقے سے رکھا گیا, ان کی مرضی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی پوری کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی. اور اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بنی گالہ میں بیٹھے ہیں, وہ فون اٹھائیں گے اور سارا کچھ ہو جائے گا. اس طرح ہو نہیں رہا, تو وہ اس لیے معاملات سارے, اور اس کا ایکچولی ہمیں فائدہ ہے ٹو بی آنیسٹ. اگر وہ اس طرح کرتے تو ہمیں, کیونکہ جو ان کی خواہش ہے وہ پوری ہونی نہیں ہے, اور پارٹی جو ہے وہ بالکل تتر بتر ہوتی جا رہی ہے. آپ کی کیا بات چیت چل رہی ہے عبداللہ صاحب ان سے سینٹ کے اوپر؟ میرے کل رانا ثناء اللہ صاحب تھے, انہوں نے کہا جی ہمیں 100% یقین ہے کہ ہم اور JUI ایگری کر لیں گے, مل کے اس کو کریں گے. آپ لوگوں نے کیا مانگا ان سے؟ وہ ایک سیٹ کا جھگڑا تھا, وہ بھی الیکشن کمیشن نے ان کو دے دیا 7ویں سیٹ. دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہمیشہ سینٹ کے الیکشن میں بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پیسوں کا ریل پیل ہوتا ہے, ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. اس وقت کیا چل رہا ہے فگر؟ کوئی کہتا ہے 50 کروڑ, کوئی کہتا ہے 80 کروڑ. مجھے تو اندازہ نہیں ہے, لیکن پہلے میں یہ پورا کر لوں پھر اس پہ آؤں گا. جہاں تک ہماری اور PMLN اور PP کی بات ہے, ابھی بھی میں مولانا صاحب سے ہو کے آیا ہوں. مولانا صاحب نے فرمایا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم متحدہ اپوزیشن یعنی اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں KP اسمبلی میں, ہاں KP اسمبلی میں, کہ ہم ایک اسٹریٹجی کے تحت آگے بڑھیں. اور یہ بھی کوشش ہے ہماری کہ جتنے بھی سینیٹرز ہیں وہ بلا مقابلہ آ جائیں. ٹھیک, یعنی اگر آپ بلا مقابلہ لے کے آتے ہیں تو اس میں PTI بھی شامل ہوگی جب سب کے بلا مقابلہ آئیں گے. ہمارے ذہن یہ مطلب کیا ہے, ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکنا ہے. اب ہم PMLN اور پیپلز پارٹی کے والے جو آتے ہیں, ابھی بھی ان کی وفد آ رہا تھا, میں ادھر آیا کیونکہ میں شو میں تو رانا ثناء اللہ صاحب والے آ رہے تھے, ابھی بھی شاید ان کی میٹنگ جاری ہے. یہی ہے کہ ہم یہ کوشش کریں بنیادی طور پر جو اسمبلی بدنام ہے عرصہ دراز سے, سیاست بدنام ہے, جمہوریت بدنام ہے, کہ پیسہ چلتا ہے, اس کا راستہ ہم نے کس طرح روکنا ہے. پہلے اس پر سوچیے, پھر آگے بڑھیے کہ ہم ایک وسیع بنیاد پر بلا مقابلہ جتنے بھی سینیٹرز ہیں اس کا انتخاب ہو جائے. اگر سب کا نہیں ہوتا, کم سے کم جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ جمعیت علماء اسلام کی کوشش. دوسری بات, آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی, اس سے ہمارا گلہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف اپوزیشن جماعتیں ہمارے پاس آتی ہیں, بائی بندی کا ہاتھ دیتا ہے, اور پیچھے سے الیکشن میں جا کے پھر چھرا مارتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ ہوا ہے, ماضی میں بھی ہوا ہے, 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ہمارے ساتھ ہوا, اس سے پہلے بھی ہوا ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں گلہ ان سے بھی ہے, اور ہماری کوشش جو آپ نے اوٹک بیٹھک کی بات کی, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان پیسوں کا ریل پیل, اس کا راستہ ہم کس طرح روک سکیں. افغان میں سے یہ بتائیں, بڑی کوئکلی پھر بریک لینی ہے. واقعی 6 سیٹیں تھیں, آپ لوگوں نے ایک 7ویں کا کر دیا. یہ لوگ, آپ بھی تو فیوچر میں انویسٹ کرتے ہیں نا, اتنی بات پہ آپ لوگوں نے کیوں جھگڑا کیا کہ ٹھیک ہے جی یہ عدالت سٹے کرے, تب تک ووٹنگ نہ ہو, جب تک یہ 7ویں سیٹ کا فائدہ نہ. کل کامران مرزا صاحب میرے شو میں تھے, انہوں نے کہا یار جو بندے نے بھی
اپنی الائنس دی وہ 23 تاریخ کو دی, وہ 3 دن گزرنے کے بعد دی, اس لیے وہ سیٹ پی ایم ایل این کی بنتی بھی نہیں. لیگلی 3 دن کے اندر اس نے اپنا ان سے دینا تھا الائنس, وہ اس نے ڈیٹ کے بعد دی. اب مقدمہ اپنی جگہ ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈیٹ کے بعد دی ہے, ان کو بھی پتا ہے, تو آپ لوگوں نے کیوں ان کے ساتھ لڑائی ڈالی ہے ایک سیٹ کے اوپر؟ دیکھیں سیٹیں تو دیکھیں سب کی اپنی اپنی ہوتی ہیں نا, ہر بندہ ہر پارٹی اپنی کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں اس کو مل جائیں. تو جو معاملہ ہے وہ زیادہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سیٹ ٹیکنیکلی ہماری نہیں ہے, یہ اس تاریخ گزرنے کے بعد ہم یہ نہیں سمجھ رہے. سیٹیں لے لی تو پھر خیر ریزرو بھی لے لی, ہم نے جو ہے وہ اپنا ہم عدالت میں لے گئے ہیں جہاں پہ وہ فیصلہ ہوگا سر آنکھوں پہ, اور جہاں تک بات رہے گی 170 سیٹوں کی تو 2018 کا جو الیکشن ہے اس میں جو آپ کے کارنامے ہر چیز عدالتوں نے کرنی. کچھ سیاست میں اپنی موریلٹی اخلاقیات نہیں ہوتی کہ مجھے پتا ہو کہ میں حافظ صاحب کا یہ حق تھا اور میں اچھا یار عدالت سے مل گیا, لیکن میں نے عدالت میں ایک ٹرائز رول مارنی ہے جانتے ہوئے بھی کہ میرا نہیں بنتا. میرا اس تاریخ کے بعد بندے نے مجھے اپنے الائنس کا خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو, تو تب بھی تو دیکھیں نا اس کے اندر یہ ہے نا کچھ باتیں ہی سیڈ شی سیڈ ہو گیا نا, تو وہ یہ تو فیکچوئل ہے نا. اس ڈیٹ کو ڈلا ہے, اس دن کو اوتھ ہوا ہے, 23 تاریخ کو بندے نے اپنی وہ خط جمع کرایا, تو وہ ہی سیڈ شی سیڈ نہیں ہے, وہ تو خط ہے. افہام و تفہیم سے ہم اس معاملے کو حل کر لیں گے. مولانا کو ہم زیادہ ناراض پہلے بھی نہیں ہم نے کیا, آئندہ بھی نہیں کریں گے. لے لو صاحب, ایسے آپ پریشان ہوتے ہیں, ایسے غصہ کرتے ہیں, وہ مان جائیں گے. الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا, آپ 1-2 سیٹیں لے کے گئے, ایک خاتون کا ایک اقلیت کا, تو مولانا کو آپ کیسے ناراض نہیں کریں؟ پہلے بندے کو ذبح کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرتے. یہ کوئی طریقہ ہے یار, یہ مت کریں. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جھگڑا صاحب جو اور بھی پوچھیں. ایک سوال یہ بھی پوچھتا ہے کہ جو ان کا زبردست بات ہے کہ یار جو ریشو بنتی ہے اس پہ سیدھا کانٹیسٹ کے بغیر ہی کر لو, پیسہ نہیں چلے گا. پی ٹی آئی کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ بریک کے بعد آپ سے جواب دیتے ہیں. پی ٹی آئی کیوں نہیں مانتی؟ خطرہ تو آپ کے لوگ ٹوٹنے کا ہے نا, تو اچھی بات ہے, سارے بالکل آ جائیں, کنسنسس سے آ جائیں. بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ویری کوئکلی پھر میں نے ذرا شوگر پہ بھی آپ لوگوں کی رائے لینی ہے جو اتنی لٹ مچی ہوئی ہے. یہ جو ان کا فارمولا بڑا اچھا ہے یار, جو شیئر بنتا ہے اس کے مطابق سارے کنٹیسٹ نہ کرو اور کنسنسس کینڈیڈیٹ لے آؤ, پیسہ نہیں چلے گا. اس میں پرابلم کیا؟ پی ٹی آئی کیوں نہیں مانتی؟ مالک ہم انٹرنلی کوئی ڈسکشن کر لیں گے تو میں آپ کو پوائنٹ آف ویو دے دوں گا. انٹرنل تو آپ کی 90 دن پہ بھی ڈسکشن نہیں ہوتی, آپ کی ڈسکشن ہوتی نہیں ہے. میرے خیال میں آبویسلی پیسہ نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس کا ایکچوئل سولوشن تو یہ ہے کہ امریکہ کی طرح سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہوں. ایک بات مجھے کہنے دیں, اس کے علاوہ اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ کنفیوژن جو ہے وہ یہ کرائسس ختم کر دے گی نا, نہیں کرے گی. آپ نے دیکھا ہے 9 مئی کے کیس میں جو ان کا مین ثبوت ہے وہ کیا ہے کہ کوئی پولیس کا وٹنس تھا, وہ چھٹی پہ تھا, وہ کوئی ایسی میٹنگ میں زمان پاک میں پردے کے پیچھے یا صوفے کے پیچھے چھپ کے وہ گواہی اس نے لاہور کی کیس کی بھی سن لی, گجرانوالہ کی بھی سن لی, فیصل آباد کی بھی سن لی. مطلب کب تک یہ عدالتی نظام اس پہ ٹھاپے لگاتے بھی جائے گا؟ ایٹ سم پوائنٹ تو جو ہے وہ اصلیت سامنے آئے گی نا. ایسے ثبوت آپ نے دنیا میں کہیں سنا ہوا ہے؟ اس پہ اپنی شوگر پہ جانے سے پہلے آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جس حالات میں پارٹی ہے آپ اتنی بڑی تحریک چلا پائیں گے؟ نہیں, لیکن میرے کہ خیال گورنمنٹ کے بھی گھٹنے لگ جائے, اسٹیبلشمنٹ بھی آگے بات کرے. میرے خیال میں پارٹی کے حالات بدل جائے گی کیونکہ ہمیں ہماری سپورٹ نہیں چھوڑے گی, اور وہ سپورٹ عمران خان کے ساتھ لائل ہے. وہ سپورٹ جو ہے وہ 1% بھی کم نہیں ہوئی. تو ایسے نہیں, لیکن اس سپورٹ کی وجہ سے ہمیں یہ ایشو سالو کرنے, پارٹی سٹرکچر سامنے ہوتا ہے, پارٹی سٹرکچر سپورٹ ٹھیک کرائے گی, اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سڑکوں پہ نکل جائیں گے. ان حالات میں پاکستان کے لوگ یہ پاکستان نہیں برداشت کریں گے. 9 دن لگ جائیں, 90 دن لگ جائیں, سال یا زیادہ. میں ذرا ایک عوامی مسئلہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے کیونکہ آپ فارمر اور پریزنٹ پارلیمنٹیرینز ہیں, آپ وزیر رہے ہوئے ہیں, عبداللہ صاحب بھی ساری صدی پارلیمان کا حصہ ہیں, آپ بھی ہیں, عفنان صاحب بھی ہیں. وہ ہے چینی کا مسئلہ. ناظرین آج بھی آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کل خبریں چلی کہ جی 165 روپے میں طے ہو گیا ملرز کے ساتھ پرائس. بڑی انٹرسٹنگ ہے. ساتھ ہی جو یہ ہول سیل گروسر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں, ان کا بیان آ گیا کہ جی ہمیں تو انہوں نے کہا ہے کوئی 165 نہیں ہے, 175 روپے کم از کم آپ کو ہم دیں گے. 10 روپے تو وہیں ایڈ کر دیا. آج پھر خبر کل چلی کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے, گورنمنٹ نے کہا جی ہم 5 لاکھ ٹن منگائیں گے, شارٹیج بڑی ہے چینی کی.
IMF نے کہا کہ آپ یہ ڈیوٹیز ٹیکسز نہیں کم کر سکتے. ایک دم 18 سے 25 روپے ایک دن میں قیمت بھی آپ نے دیکھی پچھلے 36 گھنٹے میں چڑھ گئی ہے. اور اس وقت کہیں 190, کہیں پہ 200, کہیں پہ 210, مطلب کہ لٹ مچی ہوئی ہے. جب ایکسپورٹ کیا گیا 7.5 لاکھ میں 7,65,000 سم تھنگ ٹن ایکسپورٹ کیا گیا. کیا کہ ملک میں بڑی وافر ہے. اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی شارٹیج آ گئی, اس ٹائم نے 5 لاکھ ٹن منگوا رہے ہیں. ویسے ابھی اور لیٹسٹ رائٹرز کی خبر آئی ہے کہ 5 لاکھ ٹن امپورٹ کا جو معاہدہ تھا انہوں نے ٹینڈر اس کو چینج کر کے ابھی وقتی طور پہ 50,000 ٹن کر دیا اور ابھی رک گئے ہیں. لیکن اب ہو کیا رہا ہے, یہ شوگر مل ایسوسی ایشن نے خود پریزنٹیشن دی اور یہ 15 جون کی ہے, 15 جون 2025 میں, جس میں یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ملک میں وافر سٹاک موجود ہے اور نومبر تک, اس نومبر تک جو ہے کلوزنگ سٹاک 15 جون کو جب یہ پریزنٹیشن ہوئی ہے تو تقریباً 28 لاکھ ٹن چینی تھی ملک میں شوگر ملوں وغیرہ کے پاس. 2700 2791271 یہ شوگر مل ایسوسی ایشن خود کہہ رہی ہے. تقریباً 5 لاکھ کے قریب ٹنز جو ہے وہ شوگر وہ انڈسٹری کے پاس اور ریٹیلرز کے پاس ہے. کوئی کمی نہیں ہے, ایبسولوٹلی نتھنگ. گورنمنٹ بتائے یہ کہاں سے شارٹیج کا ڈرامہ شروع ہوا ہے. اب وہ کیوں ہوا ہے؟ اگر آج یہ ٹینڈر کرتے ہیں تو یہ امپورٹڈ شوگر آپ کے پاس کب لینڈ کرے گی؟ یہ لینڈ کرے گی نومبر کے مہینے میں, جو کرشنگ سیزن شروع ہوتا ہے. جب اس وقت ملک میں ایک گلٹ ہوگا, بہت زیادہ شوگر, پہلے سٹاکس کی پھر امپورٹڈ, مرے گا کون؟ وہ ہے گنے کا کسان, اس کی قیمتیں گر جائیں گی. تو یہی شوگر ملیں جنہوں نے پہلے ایکسپورٹ کر کے 114 بلین کمایا, اس کے بعد جب یہ پرائس ریز ہوئی تو اس کا منیمم اندازہ ہے 85 سے 92 بلین روپیز انہوں نے یہ پرائسز بڑھا کے اس میں کمایا. اب امپورٹ کا گورنمنٹ ڈرامہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے جی امپورٹ کریں گے, پھر نومبر میں وہ چینی آئے گی تو پھر گنے کے جو کسان ہیں اس کو پیسے نہیں ملیں گے. یار چینی بڑی ہے, کرشنگ سیزن ڈیلے ہو رہا ہے. جب گنا کھڑا ہوتا ہے ٹرالیوں کے اوپر, ہر دن گنا سوکھتا ہے اور اس کو وزن کے حساب سے, شوگر کانٹینٹ کے حساب سے پیسے ملتے ہیں. جس کی ٹرالی ایک ہفتہ کھڑی ہوگی اس کی قیمت آدھی ہو جاتی ہے. انہوں نے اب لوٹنا ہے. ہمیں بتائے گورنمنٹ اس پہ بات کیوں نہیں کرتی, کیوں ذمہ دار نہیں ہوتے؟ کس نے ڈیسیژن لیا یہ ایکسپورٹ کرنے کا؟ کس نے اب امپورٹ کرنے کا ڈیسیژن لیا؟ یہ کوانٹیٹیز کہاں سے ہیں؟ شوگر مل ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے کہ یہ 28 لاکھ ٹن ہے, اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں یہ ہے صورتحال, لیکن پارلیمان خاموش, گورنمنٹ خاموش. کبھی اس پہ فائنانس منسٹر صاحب کل ایک پریس کانفرنس میں تھے, ان سے پوچھا گیا, انہوں نے اس پہ بات کو گریز کیا جواب دینے کا. حمداللہ صاحب آپ بتائیں نا کیوں اتنے یہ مافیا سٹرونگ ہیں؟ آپ لوگ دہشت گردوں کے خلاف بولتے ہیں, آپ ہر چیز پہ بولتے ہیں, ہر قسم کی زیادتی سے لڑتے ہیں. شوگر ملوں پہ آپ تینوں کی پارٹی سب کچھ خاموش کیوں ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں خاموشی نہیں ہونی چاہیے. جب ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک سیاسی عدم استحکام کی شکار ہے اور معاشی عدم استحکام کی شکار ہے, ہم نے کرپشن کا راستہ روکنا ہے. یہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہو رہا ہے, آپ نے جو فگرز بتایا, اس میں کرپشن کے علاوہ اور ہے کیا؟ یعنی اس میں جیب بھرنے کے علاوہ اور ہے کیا؟ ایک بات. دوسری بات یہ, وہ ادارے کہاں ہیں جو ایک پکوڑے کے پیچھے پڑے ہیں, ایک سمبوسے کے پیچھے پڑے ہیں, لیکن اتنے اربوں اربوں کربوں جو اسکینڈلز آ رہے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے کرپشن کا, اس پر وہ ادارے کیوں حرکت میں نہیں آتی ہیں؟ نا وہ کیوں حرکت میں نہیں آتی ہے؟ بات یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جب نگران حکومت تھی اور عفنان کی حکومت آئی, کہ نگران حکومت کے زمانے میں 300 ارب چینی اسکینڈل, گندم اسکینڈل ہوا. 300 ارب کچھ نہیں بنا. کیا ہوا اس کا؟ ایک ڈائریکٹر فوڈ لیول کا یا پتہ نہیں کیا, اس بیچارے کو سسپینڈ کیا کتنے مہینے کے لیے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا. اس لیے ادھر اگر قانون ہے, ادھر اگر عدالت ہے, ادھر اگر حساب و کتاب ہے, محمد مالک کے لیے ہے, حافظ حمداللہ کے لیے ہے, ایک غریب اور کمزور کے لیے ہے, لیکن طاقتور پورا ملک کا کے پیٹ میں ڈالتے ہیں, جیب میں ڈالتے ہیں, باہر بھجواتے ہیں. میرا تو ایشو یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں ان لوگوں نے جب چینی کا کیا, یہی ان کے گورنمنٹ کے درمیان میں ہوا, آپ لوگوں نے قیامت لے آئے, چور ہے, فلانا ہے, سب کچھ ہے. ایگزیکٹلی وہی کام آپ لوگوں نے کیا, ایگزیکٹلی وہی کام آپ نے کیا. انہی کے فگرز پہ, شوگر مل ایسوسی کے فگرز پہ ایکسپورٹ کی اجازت, انہی کے بعد اب ہوا کیا, جب باولا مچایا لوگوں نے, ابھی قیمت کیوں چڑھی ہے؟
کہ ایک دم شور مچا دیا گیا, ملک میں شارٹیج ہو گئی, اس لیے گورنمنٹ امپورٹ کری. یہ بھی ڈرامہ انہوں نے کیا مل کے سب نے, ایک دم شور مچایا کہ جی شارٹیج ہو گئی ہے اس لیے حکومت کو امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے, اور شارٹیج کا بہانا ماحول بنا کے ساتھ ہی قیمتیں 15-20 روپے چڑھ گئی. آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک شوگر مل کا مجھے پتا ہے, بڑی پرومننٹ ہستی ہیں پالیٹکس کی, آج کل ان کی پالیٹکس اچھی نہیں جا رہی, ان کی کمپنی کے پاس 40,000 ٹن تھا, اس دن ایک دن میں 4 روپے بڑھا تھا. یہ بلینز کا پروفٹ ہے ایک دن میں. 40,000 ٹن کو جتنے آپ کے 1000 کلو بنتے ہیں اس پہ 4 روپے ایڈ کر لیں, تقریباً 3.5-4 ارب کا منافع ایک دن میں ہوا تھا. یہ ہے. آپ کی رولنگ فیملی کی بھی ملے ہیں, زرداری صاحب کے گروپ کی بھی ملے ہیں, سب کی ملے ہیں, اس لیے آپ لوگ نہیں بولتے. میں نے سینیٹر فنان کو ہر چیز پہ بولتے سنا, میں نے آپ کو شوگر مل پہ دکھ ہوتے نہیں سنا. عام آدمی مر گیا. دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 7,65,000 ٹن ایکسپورٹ کی تھی, اس سے تقریباً حکومت کو $325 ملین کا فائدہ ہوا. نہیں, حکومت کا فائدہ نہیں ہوا تھا. ناظرین کو بتا دوں, $400 ملین پلس کی ایکسپورٹ ہوئی تھی. پاکستان کو فورن ایکسچینج آیا, وہ منافع سارا ملوں کا تھا, آپ کا نہیں تھا. فورن ایکسچینج تو پھر کل کو ہم ہیروئن بھی اسمگل کرنا شروع کرتے مل جائے گا. اس کی قیمت کیا ہے؟ کیا فورن ایکسچینج لوگوں کو لوٹ کے آپ نے کمانا ہے؟ وہی ایک کوانٹٹی امپورٹ کریں گے. آپ جب امپورٹ کریں گے وہ فورن ایکسچینج جائے گا نہیں. میری گزارش سن لیں. دیکھیں $400 ملین کا آپ نے ایکسپورٹ کیا اور ابھی $24 ملین کا آپ امپورٹ کریں گے, تو یہ لاس ہے کہ پروفٹ ہے؟ اچھا, اب اس طرح پالیسیز بن رہی ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 140 روپے کی کلو کی چیز ہے, ایکسپورٹ کر دو, لوگ وہی 200 میں لیں, لوگ تباہ ہو جائیں, برباد ہو جائیں, لیکن ہم $400 ملین آئے گا, پھر ہم $50 ملین کی امپورٹ کر لیں گے, 24 کی. آپ تو 5 لاکھ ٹن کر رہے تھے, IMF نے ڈنڈا کیا ہے, تو آپ 50,000 ٹن ہی ہے نا. ابھی آپ نے نہیں, ابھی آپ نے یہ 165 روپے. سر میری جواب سن لیں, آپ نے ابھی یہ نہیں کہا کہ 50,000 ٹن ہی کریں گے. ابھی آپ نے پہلا ٹینڈر سے موڈیفائی کیا ہے کہ پہلی کھیپ ہم 50,000 ٹن کی, آپ کی پروجیکشن 5 لاکھ ٹن کی ہے. اور یہ جب کہا کہ شارٹیج ہوئی ہے, مارکیٹ میں قیمت چڑھ گئی اور لوگوں کو تباہی پھیر دیا. آپ نے اربوں روپے کما لیے, آپ کے مڈل مین نے اربوں روپے کما لیے, آپ کے ملر نے, عام آدمی لوٹا گیا. دنیا میں فورن ایکسچینج گورنمنٹس ایسے نہیں کماتی اپنے لوگوں کو لوٹ کے. میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ ایز آف ٹوڈے جو ہے یہ ڈیل نقصان میں نہیں ہے فرام فورن. اگر شارٹیج تھی 5 لاکھ ٹن کی, چلیں پھر میں سوال کر لیتا ہوں. چلیں, آپ نے بھی بولا نا, عمران صاحب ایک سمپل کوسچن ہے, میرے جواب تو نہیں سوال میرے اس سے ریلیٹڈ, آپ اس بات بولیں. اگر 5 لاکھ ٹن ضرورت تھی اور شارٹیج تھی, پھر 50,000 ٹن پہ موڈیفائی کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ نہیں تھی نا, آپ کے سامنے آ گیا نا 2.8 ملین ٹن. تو پھر 5 لاکھ کا پہلے ایکسپورٹ کیوں کیا؟ آپ نے کہا 5 لاکھ کی شارٹیج ہے. نہیں, ایک سیکنڈ میری بات سن لیں. دیکھیں 2.8 ملین ٹن آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑی ہوئی ہے پاکستان میں اس وقت. ابھی آپ نے, یہ میں نہیں کہہ رہا, شوگر مل ایسوسیشن کہہ رہی ہے, اور 7,65,000 ٹن ہم نے پہلے ایکسپورٹ کیا, یہ بھی آپ نے کوٹ کیا. تو اگر ہم نہ کرتے تو ابھی اس وقت کیا سچویشن ہوتی ہے, آپ مجھے بتائیں. ابھی وہ چھوڑ دیں. نہیں, کیوں چھوڑ دیں؟ آپ نہیں کر رہے. آپ نے کہا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک چیز مان لیں, یا ملک میں چینی تھی, ایکسٹرا تھی, ہم نے ایکسپورٹ, ہاں, تو پھر باقی سٹاکس ان کے مطابق ایکسٹرا. اب آپ کہہ رہے ہیں سڈنلی پھر 5 لاکھ ٹن کی شارٹیج کہاں سے آ گئی؟ نہیں دیکھیں, میں اگر کسی نے مینیپولیشن کہیں پہ کی ہے تو میں اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کروں گا, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز آف ٹوڈے اگر آپ نے 7,65,000 ایکسپورٹ کی ہے اور 50,000 لاکھ ٹن. یہ تو آپ کے کیمرہ مین بھی یہ لاجک نہیں مانیں گے. دیکھیں یہ سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوئے, دیکھیں سمپل سی بات ہے, اگر آپ نے ایکسپورٹ امپورٹ الاؤ کرنی ہے پھر لبرلائز کر دیں, کھول دیں, پھر کھول دیں. ٹھیک ہے جی. شوگر مل سب سے زیادہ کون سی فیملی کے ہیں؟ 2 فیملیز کے. 2 فیملیز کے, دونوں رولنگ فیملیز, دونوں رولنگ فیملیز, اور ایک پیج پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ 4% ہے ٹوٹل پروڈکشن میں, 4% جتنا بھی ہے جی ان کے لیے بڑا بزنس ہے. ٹھیک ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک مل سے بھی آتا ہے. پہلی چیز پرسنٹیج میں آپ کی سٹوری تھی مالک صاحب, آپ کی سٹوری تھی, آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر نہیں کرنا چاہتے تھے, I don't know whether you stand by it or not, لیکن کوئی فیملی میٹنگ ہوئی, اس کے بعد انہوں نے الاؤ کیا. اگر آپ نے شوگر کو ایکسپورٹ امپورٹ کرنا ہے پھر کھول دیں نا, کہاں گیا ریفارم؟ پھر کھول دیں, جو باہر سے منگوانا چاہتا ہے وہ بھی منگوائے. ہم تو ویسے ہی یہ پڑھتے گئے ہیں کہ پاکستان میں چینی جو ہے وہ جو گنا ہے وہ کاشت ہی نہیں کرنا چاہیے, اٹ از ٹو واٹر انٹینسو.
رائٹ ٹھیک ہے ساری اولیگارکی بنی ہے. دوسری چیز سوری یہ جو آپ سب سے رگڑا لوگوں کو بتانا ضروری ہے, جو انڈسٹریز ہے نا, انڈسٹریز نے اپنا سٹاک رکھا ہوا ہے, وہ آپ کی عام آدمی کی طرح جا کے روز کا 1 کلو یا دوسرے دن 4 کلو نہیں لیتا. یہ روز کی بائنگ, ہفتے کی بائنگ یہ کرتا ہے عام آدمی. یہ پرائس فلکچویشن سب سے زیادہ عام آدمی کو مارتی ہے, انڈسٹریز کو نہیں مارتی. جو لاجک کہ آپ نے 765 جو ہے وہ ٹن ٹھیک ہے جی پہلے ایکسپورٹ کی, ابھی 500 کا اپروول لایا تو ابھی 50 کی ہے, وہ 450 یا غلط تھی یا وہ کرائم ہے یا وہ 50 غلط ہے آگے ہونی ہے. اس دونوں میں سے ایک تو غلط ہے, وہ بھی جو پرائس انکریز ہو رہی ہے وہ بھی عوام دے رہی ہے. جو آپ نے اس پہ ٹیکسز معاف کیے جس پہ آئی ایم ایف نے اعتراض کیا, یہ تو اچھا ہے کہ آئی ایم ایف دیکھنے والا ہے. نارملی ہم آئی ایم ایف کی کمپلینٹ کرتے ہیں, آئی ایم ایف نے ہی کہا بھائی میں 50% ٹیکس اپنی جو ہے وہ کمائی پہ دے رہا ہوں ایز اے نان سیلریڈ پرسن, میرے لیے تو کوئی ٹیکس معاف نہیں کرتا, آپ کا بھی کوئی ٹیکس معاف نہیں کرتا, ان کا ٹیکس کوئی معاف نہیں کرتا. سرکاری تنخواہیں زیادہ کرنے کے لیے ان کا ٹیکس 1% سے 2.5% کر دیا. شوگر امپورٹ کے لیے کیونکہ آپ نے ایکسپورٹ کی ہے, وہ امپورٹرز کا ٹیکس آپ نے معاف کر دیا. نہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے نہ ان کی تھنگ ہے. اور میں ان کے فگرز دیکھ رہا تھا مئی کے اندر بھی, جون کے اندر ایف بی آر کو فگرز دیے ہوئے کہ یہ سٹاکس ہیں, یہ سب کچھ ہے. یا گورنمنٹ جھوٹ بول رہی تھی جب 7.5 لاکھ ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت دی, یا اس وقت ایکسپورٹ سرپلس نہیں تھا, یا گورنمنٹ اب جھوٹ بول رہی ہے جب شارٹیج نہیں اور شارٹیج بنائی جا رہی ہے اور اس کے اندر بلیک ہو رہا ہے پیسہ. میں کیسے دونوں طرف ہے. دیکھیے عفنان صاحب ایک جگہ تو غلط ہے نا. دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کی پرائس ہائک نہ ہوتی نا تو یہ ابھی تک کوئی غلط کام میں نہیں سمجھتا. اور پرائس ہائک کی وجہ سے ظاہر عوام کو تکلیف ہے تو وہ پکڑے گئے نا, یہیں سے پکڑے گئے. اگر پرائس ہائک نہ ہوتی تو معاملات شاید اتنے خراب نہ ہوتے, بلکہ آپ شاید ہمیں کہہ رہے ہوتے کہ اچھا کام کیا. نہیں میں نہیں کہتا, یقین بات کہہ رہے ہوتے نا کیونکہ آپ ایکسپورٹ ہم نے بڑھا دی. آپ تینوں کا بہت شکریہ. آج ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. میرا خیال ہے سینٹ کے الیکشن سے بڑی اچھی جے یو آئی کی تجویز ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن روکیں. ساری پارٹیز اپنے شیئر کے مطابق آرام سے کنسنسس کے ذریعے کینڈیڈیٹس لے آئیں, جس کا جو کوٹا بنتا ہے. جس نے بلینز کھانے ہیں وہ آپس میں پارٹی کے اندر کھانے ہیں, کسی نے کھائے کم از کم ایک دوسرے کے لوگ توڑنے کے چکر میں نہ لگیں. گیم ختم تو نہیں ہوگی لیکن چھوٹی ہو جائے گی. اور جہاں تک چینی کا تعلق ہے, یہ اتنا بڑا مافیا ہے, ہم آپ کے سامنے سٹیٹس کر رہے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. ایک ہی جملہ ہے, یا گورنمنٹ نااہل ہے یا شریک جرم ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں تو بڑا کلیئر ہوں اس پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.